شرم و حیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور زیادتی سے۔ وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، سبق سیکھو۔ اس آیت میں کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اور کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے۔ روکی جانے والی چیزوں میں ایک چیز بے حیائی ہے، جس کے لیے یہاں لفظ فحشاء استعمال ہوا ہے۔ فحشاء سے مراد ہے بے حیائی اور بے شرمی۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو حیا کے منافی ہیں۔ شرم و حیا ایک فطری خوبی ہے جو ہر انسان میں موجود ہوتی ہے۔ جو شخص شرم و حیا سے کام لیتا ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے، اور بے حیائی انسان کے ایمان کی دشمن ہے۔ حیا ہی وہ چیز ہے جس سے انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے۔ حیوان کو اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے حیا کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ اس کے پیٹ کا تقاضا ہو یا شرمگاہ کا۔ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسے عقل اور شرم و حیا ان میں سے کسی چیز کا لحاظ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان جانوروں سے مختلف ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا کیا ہے، اور اس عقل و شعور کا تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان حیا سے کام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے، حیا بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حیا انسان کو نیکی کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور بے حیائی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ گویا حیا ایک رکاوٹ ہے برائی کی طرف جانے کے لیے۔ جب یہ رکاوٹ ہٹ جاتی ہے تو انسان ہر طرح کی برائی میں کھلے عام ملوث ہو سکتا ہے۔ حیا انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں کام کر رہی ہوتی ہے، مثلاً گفتگو میں، نگاہ میں، کھانے میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کی ایک صفت ہوتی ہے، اور دین اسلام کی اعلیٰ صفت حیا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بے حیائی اکھڑ پن ہے، اور اکھڑ پن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو گویا حیا کا تعلق ایمان سے بھی ہے، اخلاق سے بھی، اور انسان کے کردار سے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان دونوں باہم ملے جلے ہیں، تو جب کسی شخص میں سے ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو گویا حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، قرہ بن ایاس فرماتے ہیں، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ آپ کے پاس شرم و حیا کا ذکر کیا گیا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حیا دین سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حیا مکمل دین ہے۔ پھر فرمایا، حیا عفت اور کم بولنا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں جس کے پاس حیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لوگوں، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حیا تو وہ شخص کرتا ہے جو سر، آنکھ وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے، اور شرمگاہ وغیرہ کی موت اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے، اور آخرت کا چاہنے والا
دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے ایسا کیا اس نے خدا سے شرمانے کا حق ادا کیا، یعنی جس نے سر کی حفاظت کی، یعنی خیالات کی، آنکھ کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے موت اور موت کے بعد کے گلنے سڑنے کو یاد رکھا، وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا، اور ایک متکبر انسان کبھی بھی باحیا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حیا تکبر میں بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے حیائی عیبدار بنا دیتی ہے اور شرم و حیا خوبصورت بنا دیتی ہے، یعنی حیا کے اندر ایک فطری حسن ہے، اور باحیا انسان جو اپنی نظر اور گفتگو کے معاملے میں محتاط ہے، اس کی شخصیت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ حیا کا تعلق انسان کے لباس سے بھی ہے۔ اپنا سطر بلا وجہ کھولنا اور ایسا لباس پہننا جس سے حیا کے تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں، یہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے۔ لباس میں زینت اور خوبصورتی ہے، ایسا لباس جو تقویٰ کا لباس ہو، جسے پہن کے انسان میں خدا خوفی نظر آئے۔ اور ایک بات یہاں یاد رہے کہ انسان دین سیکھنے کے معاملے میں، اچھی بات جاننے کے معاملے میں بلا وجہ حیا سے کام نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف فرمائی کہ وہ کس قدر اچھی عورتیں ہیں کہ دین کے حاصل کرنے سے ان کو حیا محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ جب دین کی بات آتی ہے تو وہ ہر طرح کا سوال کرنا جانتی ہیں، کیونکہ دین ہماری صرف ظاہری زندگی سے متعلق نہیں، ہماری بعض اوقات چھپی ہوئی زندگی سے متعلق بھی ہے۔ ان معاملات میں بھی ہمیں صحیح معلومات ہونی چاہیے، ورنہ ہم دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، جو شخص حیا کرتا ہے یا شیخی بھگاڑتا ہے، وہ کبھی علم نہیں سیکھ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔